السلام علیکم معزز سامعین کرام، میں ہوں خرم شاہ اور آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے شاہکار مضمون شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار پر تجزیہ لے کر حاضر ہوئے۔ سامعین، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار مولانا محمد حسین کا ایک شاہکار تمثیلی اور تخیلی مضمون ہے۔ یہ تخیل پر مبنی ایک مضمون ہے، چونکہ اس کا آغاز ایک حکایت سنانے سے ہو رہا ہے، اس لیے یہ مضمون ہے، جبکہ آگے چل کر اس میں مصنف اپنے ایک خواب کا حال پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، مولانا محمد حسین آزاد کی بات کی جائے تو مولانا جو ہے وہ مختلف خوبیوں کے حامل تھے۔ عربی فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، سنسکرت اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آپ آشنا تھے۔ آب حیات اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی اور تحقیقی کتاب سمجھی جاتی ہے جو مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر کردہ ہے۔ آزاد ایک منفرد طرز تحریر کے بانی تھے۔ اس تمثیل یا تخیل سے انہوں نے اس انداز سے مضامین میں خوب کام لیا۔ ان کا ایک اور مقبول مضمون کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا بہت مقبول رہا ہے۔ نیرنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری، نگارستان، آب حیات وغیرہ آپ کی کتب ہیں۔ 1831-1910 آپ کا عرصہ حیات ہے اور آپ کے اساتذہ میں جید علماء موجود رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کو آپ نے بڑی شدت سے اپنے اوپر جھیلا، آپ کے والد شہید ہوئے اور آپ نے بہت مصائب برداشت کیے۔ پھر بڑے عرصے بعد آ کر لاہور میں آپ نے سکونت اختیار کی اور کچھ معاملات وغیرہ اپنے درست کیے، کچھ نوکری وغیرہ کے مسائل۔ سامعین، ہم بات کریں گے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار پر، چونکہ ایک تفصیل طلب مضمون ہے، ایک وضاحت طلب مضمون ہے، لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ انتہائی دلچسپ مضمون ہے۔ تو اس کی خوبی، اس کو سمجھنے کے بعد ہی یعنی ہم اس کی خوبی کا فیصلہ کر پائیں گے کہ وہ کتنا خوبی سے بھرپور ہے۔ اس مضمون کے پہلے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو مرکزی خیال اس مضمون کو لکھنے کا مقصد یا اس کی وجہ یا اس میں جو پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا مقصد ہے۔ تو یہ ایک تمثیلی اور تخیلی مضمون ہے۔ مولانا اپنا ایک خواب پیش کر رہے ہیں اس مضمون میں، اور اس مضمون میں ایک محل یا ایک دربار کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اگر ہمیں واضح ہو جائے کہ یہ مضمون ایک دربار یا ایک محل کے متعلق ہے، وہ محل کس کا ہے؟ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار ہے۔ یعنی ایسا دربار ہے کہ جس میں شہرت عام اور بقائے دوام پانے والے لوگ یعنی جلوہ گر ہیں۔ تو اس مضمون کا عنوان بھی جو ہے وہ دربار کے یا محل کے یا اس گھر کے ہی نام پر ہے۔ مضمون نگار اس محل یا دربار میں دنیا کی مختلف قوموں، مختلف زمانوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مختلف عظیم شخصیات کا تعارف کرواتا جاتا ہے۔ ان عظیم شخصیات کے ذکر کرنے کا مقصد قوم کو، طلباء کو، اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے، اور تاکہ وہ ہماری قوم کے نوجوان اور لوگ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کام کر دکھانے کا جوش ان کے اندر تاکہ نوجوانوں میں پیدا ہو جائے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہی بنتا ہے، چونکہ مضمون نگار کا مقصد یہی ہے کہ دنیا عالم کے اتنے عظیم لوگوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرنا، تاکہ نوجوانوں کے اندر، پڑھنے والوں کے اندر وہ جوش پیدا ہو کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کام، کچھ نیا کر دکھانے کا یعنی کوشش کرے۔ یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ اگر مرکزی خیال ہمیں سمجھ آ گیا، ہمیں اس کا مقصد سمجھ آ گیا مصنف کا، تو ہم اس کی اب یعنی چیز تک بھی پہنچ جائیں گے، اس کے متن کے ذریعے، اس کی ترتیب کے ذریعے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ کچھ چیزیں میں آپ کے لیے سلائیڈز پر پیش کی جا رہی ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں، تو اضافی معلومات میں کوشش کروں گا کہ کچھ جو سامنے ہے وہ کم سے کم پڑھوں، تو جو ضروری ہوگا وہ ساتھ میں بیان کرتا جاؤں گا، اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ تو آغاز اور ترتیب پر بات کریں گے اس کی مضمون کی۔ تو جب مضمون کا آپ دیکھیں گے تو اس کا آغاز ہوتا ہے دربار کے ذکر سے، یعنی اچانک ہی مضمون نگار مخاطب کرتا ہے کہ اے ملک فنا کے رہنے والو، دیکھو اس دربار میں تمہارے مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوہ گر ہیں۔ مختلف فرقوں کے، ساری دنیا والوں کو مخاطب کر رہا ہے مضمون نگار مصنف، اور کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے مختلف فرقوں کے بڑے بڑے وقار والے، عزت والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ کس طرح کے لوگ ہیں؟ حب الوطن کے شہید، وطن کی خاطر قربان ہونے والے، جنہوں نے میدان جنگ میں خونی خلت پہنا، یعنی
شہید ہوئے مصنف اور شاعر بھی موجود ہیں، زیرک اور دانا لوگ موجود ہیں جو بزم تحقیق کے صدر اور اپنے عہد کے باعث فخر رہے۔ یعنی اچانک سے ایک تمثیلی تجریدی انداز ہے کہ اچانک سے بات شروع کر رہا ہے کہ دیکھو میں ایک دربار کی ایک محل کی بات سنانے لگا ہوں، اور اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہے جیسے وہ سامنے نظر آ رہا ہو۔ تو اس کے بعد فوراً بعد مصنف یعنی دوسرے پیراگراف میں بقائے دوام کی دو اقسام کا تذکرہ کرتا ہے کہ بقائے دوام یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کی کتنی اقسام ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر انسان مر جائے اور اس کی روح کبھی نہیں مرتی، چونکہ روح مادہ نہیں ہے تو روح مرتی نہیں ہے، تو اسے ایک نظریے سے ہر انسان جو ہے وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی روح باقی رہتی ہے، اس طرح وہ باقی رہتا ہے۔ لیکن جو اصل اس کا مقصد جس قسم کی طرف توجہ دلانے کا ارادہ ہے مصنف کا، وہ ہے عالم یادگار، یعنی انسان اپنی زندگی میں اپنے نام کی بدولت عمر پائے، یعنی اپنی زندگی میں کچھ ایسا بڑا کام کر جائے کہ وہ رہتی دنیا تک اس کے نام کو یعنی یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کو اس کے کارناموں کو اس کے کام سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے رہتی دنیا تک۔ تو یہ دو طرح زندگی انسان پا سکتا ہے، اور اصل زندگی یعنی یہی ہے کہ انسان کوئی ایسا بڑا کام کر جائے کہ دنیا اس کو رہتی دنیا سے یاد کرے۔ تو یہ دو ترتیب آغاز ہے جو مضمون کے یعنی اس کی اصل بیانیے کے علاوہ ہے۔ ایک وہ دربار کا اچانک ذکر کرتا ہے، دوسرا بقائے دوام کی دو قسمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایسے دنیا کے جو عظیم لوگ تھے ان کے تذکرے میں، ان کے خیالوں میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ میں جب سویا تو مجھے خواب آیا، اور خواب ایسا ہے کہ اس کا بیان لطف سے خالی نہیں ہے، یعنی وہ بہت دلچسپ خواب ہے۔ اس لیے مصنف چاہتا ہے کہ میں بھی وہ خواب آپ کو سناؤں، تو وہ آگے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس مضمون میں مصنف نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے جس میں وہ ایک دربار کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس دربار میں دنیا کی عظیم ہستیاں جو ہیں ان کا داخلہ ہو رہا ہے، ان کو بٹھایا جا رہا ہے، اور اس خواب دیکھنے کی وجہ بھی وہ بیان کر چکا ہے، چونکہ ایسے ناموروں کے حال احوال اس کے ذہن پر سوار تھے۔ تو آگے بڑھیں گے ہم اس کے خواب کی طرف۔ کہ خواب کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ مصنف کہتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں گویا ہوا کھانے چلا ہوں، اور چلتے چلتے ایک میدان وسیع الفضا میں جا نکلا ہوں جس کی وسعت دل افروز میدان خیال سے بھی زیادہ ہے۔ تو خواب میں کتنی وسعت ہو سکتی ہے، کتنے میدان کی، سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسے میدان میں وہ خواب میں جا نکلتا ہے ہوا کھانے کہ جو اتنا وسیع ہے کہ وسیع ہی وسیع ہے۔ پھر اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ اس میں جمع ہیں کہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، قلم تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور وہ لوگ یوں سمجھیے کہ پہلے انسان سے لے کر مصنف کے دور تک تمام انسان گویا جیسے میدان حشر لگا ہو، تمام انسان اس میں جمع ہیں۔ تو وہ میدان سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ اس میں ایک میدان میں سے ایک پہاڑ، ایک چوٹی نظر آتی ہے، یعنی ایک پہاڑ، ایک اونچائی ہوتی ہے، اس اونچائی سے ایک نغمہ آسمانی مصنف اسے کہتا ہے کہ سنائی دیتا ہے، ایک آواز آتی ہے، ایک خوبصورت اور دل نشیں آواز ہوتی ہے جو اپنی طرف متاثر کرتی ہے۔ وہ چوٹی بہت اونچی ہوتی ہے، اس کی یعنی جو چوٹی ہے وہ گوشے صحاب سے سرگوشی گویا کر رہی ہوتی ہے، یعنی بادلوں سے کے کان میں سرگوشیاں، بادلوں کو چھونے والی، سر پھوڑ اور سینہ توڑ قسم کی، یعنی وہ پہاڑ سنگلاخ ہوتے ہیں اور ان پر چڑھنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ تو میدان میں خواب میں پہنچا مصنف، وہاں انسان ہی انسان ہے، کھلے میدان میں اسے ایک پہاڑی نظر آتی ہے، تو پھر وہ خود ہی خیال کرتا ہے کہ شاید انسان کے ناخن تدبیر کچھ کام کر جائیں۔ اب وہ جو ایک چیز کا اندازہ لگاتا ہے مصنف کہ وہ جو اس پہاڑی کی چوٹی سے ایک نغمہ آسمانی، ایک دلنشین آواز آ رہی ہے، ایک موسیقی سی سنائی دے رہی ہے، وہ سب انسانوں کو سنائی نہیں دے رہی، یعنی اس کے سننے والے بہت محدود لوگ ہیں۔ تو وہ جو ساری مخلوق وہاں میدان میں جمع ہے دنیا کی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یوں ہی جب وہ اس کی طرف جاتا ہے، اس اونچی پہاڑی کی چوٹی سے وہ جو شہنائی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کم لوگ اس کو سنتے ہیں۔ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، مصنف ایک تمثیلی کردار یہاں گھڑتا ہے، 4 عورتیں دکھاتا ہے کہ میدان میں جیسے 4 عورتیں، پری چہرہ عورتیں بیٹھی ہیں، اور لوگ سب کے سب جو زیادہ لوگ ہیں، جو دنیا کے زیادہ
تر لوگ ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب عورتوں کی تمثیل یا علامت پیش کرنا بھی اہم ہے، چونکہ عام زندگی میں بھی عورت ایک مرد کے لیے جو ہے انتہائی توجہ کا باعث ہوتی ہے، اس کے لیے یعنی وہ ساری تمثیل بالکل یہاں پرفیکٹ ہے۔ یہاں بھی خوبصورت عورتوں کی تمثیل یعنی اسی لیے پیش کی گئی ہے۔ اصل میں وہ عورتیں نہیں ہوتی، مزے کی بات ہے کہ وہ چونکہ تمثیلی کردار ہوتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے وہ کوئی غفلت ہے، کوئی عیاشی ہے، کوئی خود پسندی ہے اور کوئی بے پرواہی ہے۔ گویا جو شخص خود پسندی، عیاشی، غفلت اور بے پرواہی کی طرف توجہ کرتا ہے وہ ایسے نغمے آسمانی کو نہیں سن سکتا جیسا اس پہاڑی پر سے آ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہوتا یوں ہے کہ مختلف اقوام سے، مختلف فرقوں سے، مختلف زمانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان پریوں کے دیدار میں، ان کی آواز سننے میں محو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کے سب مصنف کہتا ہے کہ حوصلے کے چھوٹے، ہمت کے ہٹیے اور طبیعت کے پست ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے تمثیلی انداز میں، تشبیہی انداز میں شدید تنقید کی گئی ہے ان لوگوں پر جو زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتے، جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی عیاشیوں میں پڑے رہتے ہیں، بے پرواہی میں پڑے رہتے ہیں، سستی میں پڑے رہتے ہیں یا خود پسندی میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس چھوٹے سے پیراگراف میں ان 4 پریوں کے ذریعے مصنف نے بڑی عمدگی سے جو ہے وہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اب جو عالی ہمت لوگ ہیں، جو بلند حوصلے والے لوگ ہیں، جو زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، اب ان کا حال سنیے کہ وہ ایسے بلند عالی طبیعت لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں جو ہمت کے ہٹی اور طبیعت کے پست ہوتے ہیں۔ وہ غول کے غول اس شہنائی کی طرف، آسمان کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور اس جلدی جلدی جا کر اس نغمہ آسمانی کو وہ سن لینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ہر ایک کے پاس، جو مختلف لوگ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس مختلف نوعیت کا، مختلف ترتیب کا سامان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی گروہ کے پاس جو ہے وہ شمشیر برہنہ یعنی ننگی تلوار اٹھائی ہوتی ہے، یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جنگجو بہادر ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں نشان ہوتا ہے تو سپہ سالاری کی طرف اشارہ ہے کہ جھنڈا اٹھایا ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں کاغذ کے اجزاء ہے، گویا وہ کوئی ادیب، شاعر یا محقق ہے۔ کسی کے بغل میں کمپاس ہے، کوئی پینسلیں لیے تھا، تو یہ مختلف قسم کے ریاضی دانوں کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی جہازی کتب نما اور دوربین سنبھالے تھا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس ریاضی کا سامان، کسی کے پاس فزکس کا سامان ہے، کسی کے پاس جنگ کا سامان ہے، کسی نے تاج پہنا ہوا ہے، اور وہ سارے اس کے سارے لوگ اس نغمہ آسمانی کی طرف، اس مشکل چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام لوگوں میں سے انتہائی کم ہوتے ہیں، انتہائی تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہیں پر مصنف کو ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ فرشتہ رحمت ہوتا ہے۔ مصنف کی فرشتہ رحمت سے اسی چوٹی پر چڑھتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے، گویا مصنف بھی ساتھ ساتھ اپنے خواب میں اپنی چوٹی پر اوپر کی جانب چڑھ رہا ہے۔ فرشتہ رحمت مصنف کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ لپیٹ لو، کسی چیز سے ڈھانپ لو تاکہ یہ لوگ تمہیں دیکھ نہ سکیں۔ اب اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ خاص وجہ آخر میں مضمون کے بتائی جائے گی کہ کیوں وہ منہ پر نقاب ڈالنے کا اس کو کہتا ہے۔ چنانچہ وہاں سے آگے جو گروہ ہوتے ہیں وہ مختلف گروہ آپس میں تقسیم ہو کر آگے بڑھنے لگتے ہیں اور چوٹی کے اوپر چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں مصنف یہ بتاتا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنی مشکل چڑھائی کا آغاز کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ، بہترین لوگ جو نغمہ آسمانی سن پاتے ہیں، ذوق والے باشعور لوگ، تو وہ فوراً ہی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ان کے ارادے ہی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اس مشکل چوٹی پر چڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور فوراً سے ہی چوٹی پر جا نکلتے ہیں۔ وہاں پر ایک عجیب منظر مصنف دیکھتا ہے۔ وہاں آسمان پر رنگ بکھر رہے ہوتے ہیں اور ان رنگوں سے جو ہے شہرت عام اور بقائے دوام لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ رنگ رونق لگی ہوتی ہے۔ ایک مصنف کا دھیان ایک طرف جاتا ہے، ایک ایوان عالی شان، ایک بہت خوبصورت محل، ایک بہت بڑی عمارت ہوتی ہے۔ اس میں ایک تختے پر ایک حور شمائل، ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی وہی شہنائی بجا رہی ہوتی ہے، جس کو یہ لوگ میدان میں نیچے سن لیتے ہیں لیکن زیادہ لوگ نہیں سن پاتے۔ تو یہ نغمہ آسمانی، یہ وہ شعور کا نغمہ، کچھ بڑا کر دکھانے کا نغمہ، کچھ شہرت عام، بقائے دوام پا جانے کا نغمہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک تمثیلی یا تشبیہی اشارہ ہے۔
اب اس کی طرف سے اس نغمے کی آواز سے جب لوگ اوپر پہنچ جاتے ہیں تو خوش آمدید اور شاباش کے نغمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ وہ جو عمارت ہوتی ہے، وہ جو دربار ہوتا ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا، وہ ایک عظیم الشان عمارت ہوتی ہے جو بہت اونچی ہوتی ہے۔ اس کے چاروں طرف پھاٹک ہوتے ہیں، یعنی داخلے کا رستہ ہوتا ہے اس کے چاروں طرف۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے مورخین کا۔ جو مورخین ہوتے ہیں وہ دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک منطق بنتی ہے، چونکہ مورخین تاریخ لکھتے ہیں ہر زمانے کے، ہر علاقے کی، ہر مختلف قوموں کی، تو وہ مورخین اپنے لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو، عظیم شخصیات کا حال محفوظ کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ خواب میں دروازے میں اس دربار کے چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں، مختلف یعنی جو مورخین ہوتے ہیں تاریخ لکھنے والے۔ تو اس کے بعد جنگی باجوں اور مختلف قسم کی شہنائیوں کی اور خوبصورتی اور مبارکباد کی اور خوش آمدید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ اب ان شہرت عام اور بقائے دوام پانے والے، یعنی اپنی زندگی میں کچھ ایسا بڑا کر دکھانے والے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونا ہے کہ جن کا نام رہتی دنیا تک محفوظ ہے، کہ جو آج سے کچھ 1500 سال پہلے، کچھ 2000 سال پہلے، کچھ اس سے بھی پہلے جو ہیں وہ موجود ہوئے، دنیا میں آئے اور گزر گئے، مگر ان کے حال احوال آج بھی دنیا کو ویسے ہی یاد ہیں اور محفوظ ہیں۔ تو ان لوگوں کا حال بہت دلچسپ ہے، تو اس پر ہم اب بات شروع کریں گے کہ کیسے اور کس طرح خوبصورتی سے بڑی عظیم شخصیات کا داخلہ اس محفل میں، اس دربار میں کروایا جاتا ہے۔